پہلے تو سب سے ظاہر ہے کہ انسانی جان ہے، چاہے وہ رائیول تھے، یہ کامبیٹ کی کیونکہ لاس نہیں ہے، ہیومن لاس ہے، تو میں فیملی سے ظاہر ہے کنڈول کرنا چاہوں گا جو ان کی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ کیونکہ ہم پروفیشنل بات کر رہے ہیں اور ہم یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان کی مینٹیننس کیسی ہے، میں آپ کے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ تیجاس جہاز یہ ہے، ہندوستان ایئر فورس نے تقریباً 40 سال پہلے یہ کنسیو کیا تھا، یہ سوچا تھا کہ وہ اپنا جہاز بنائے. ہندوستان ایروناٹکس جو کمپنی ہے اس کو لمیٹڈ کو یہ دیا گیا تھا، کانٹریکٹ ہال نام کی کمپنی ہے جو 40 سال سے اس اٹیمپٹ میں ہے کہ یہ جہاز فائٹر بنائے. مختلف وجوہات کی بنا پر جس پر شاید علیحدہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور موسٹلی فنڈز کے نہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کا ایکسیس نہ ہونے کی وجہ سے، لیک آف ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے یہ جہاز ابھی تک اس پائے تک یا اس تعداد تک انڈین ایئر فورس جوائن نہیں کر سکا. 40 سالوں میں ہندوستان کے پاس اس وقت تقریباً صرف 40 جہاز ہیں، اور ان جہازوں نے MiG 21 کو ریپلیس کرنا تھا جو ہندوستان ایئر فورس کا بیک بون تھا. 60s میں وہ جہاز انڈکٹ ہوا تھا. ہندوستان نے وہ جہاز جس کو یہ تیجاس نے ریپلیس کرنا تھا، تقریباً 850 جہاز ہندوستان کے پاس تھے. اس میں سے پچھلے تقریباً 55-60 سالوں میں 400 جہاز تباہ ہوئے، ایکسیڈنٹس کا شکار ہوئے، اور صرف جہاز نہیں تباہ ہوئے بلکہ 200 پائلٹس اپنی جان سے گئے. اور صرف یہی نقصان نہیں ہوا بلکہ تقریباً 30 جانیں زمین پر بھی چلی گئیں جب جہاز کا زمین پر امپیکٹ ہوا. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اس جہاز نے ان جہازوں کو MiG 21 کو ریپلیس کرنا تھا جو 850 کی تعداد میں تھے. ان کو انتظار کر کر کے MiG 21 ابھی پچھلے مہینے ستمبر میں تقریباً تمام جہاز لے گئے. آخری 2 اسکواڈرن جو مئی کے کانفلکٹ میں موجود تھے ہندوستان کی انوینٹری پر، وہ بھی ریٹائر کر دیے گئے ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز آلموسٹ نہیں کامیاب ہو سکا کہ ان جہازوں کو ریپلیس کرے یا ان کی بیک بون بن سکے. اور یہ ایک اٹیمپٹ تھی انڈین کی دبئی ایئر شو میں اس کو لانے کی. ظاہر ہے اس کو مارکیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سیلز بڑھے، باہر کے کوئی آرڈر مل جائیں. جب یہ آرڈر ملتے ہیں تو ان کی اکانومی ہو جاتی ہے بوسٹ، یا ان کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ایک ریکور ہو جائے گی اور شاید اس جہاز کو ایک بوسٹ مل جائے گا. لیکن میں زیادہ امبیرسمنٹ اس لیے ہے کہ یہ دبئی ایئر شو دنیا کا سب سے بڑا ایویشن کا یہ ڈسپلے ہوتا ہے. یہ $1 بلین اس کو سٹیج کہتے ہیں یا پلیٹ فارم کہتے ہیں جہاں پہ سودے ہوتے ہیں. بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایویشن ہوتی ہے بڑی فائنینشیل ٹیک انٹینسو ہوتی ہے، بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم تھا جس کے اوپر اسی دبئی ہے تقریباً 200 دوسرے جہاز بھی ڈسپلے پر ہیں، جو ظاہر ہے بوئنگ سے لے کر سول کمرشل تمام ہیلی کاپٹرز، اس طرح کے جو فائٹر جہاز تب موجود ہوتے ہیں تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے. ان سب جہازوں کی موجودگی میں یہ ایک اٹیمپٹ تھی جو ظاہر ہے پبلک امبیرسمنٹ ہوئی، اور ظاہر ہے ہندوستان کو نہ صرف جو مئی کے ابھی تک ایپیسوڈ سے ریکور نہیں کر پائی تھی، اس کو ایک آپریشنل ٹریننگ اور کیپیبلٹی وائز بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگا. بالکل. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے انڈین ایویشن کو، اور خاص طور پر ہم یہ جس طرح خالد چشتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس جہاز کو تو ریپلیس کرنا تھا MiG 21 کو، لیکن انفارچونیٹلی یہ جہاز گر کر تباہ ہوا، تو یہ تو بڑی امبیرسنگ صورتحال ہے اس وقت بھارت کے لیے. دیکھیں، یہ ان کے لیے امبیرسمنٹ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اس کے پیچھے 3-4 وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیجاس جو ہے یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا، یہ ان کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں میڈن اٹیمپٹ تھی فار انڈیجنائزیشن، یعنی کہ جہاں وہ اپنی خود مختاری دکھا رہے تھے کہ وہ دفاعی اعتبار سے خود مختار ہو سکتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے کہ جہاں ہندوستان الیکٹرانکس جو ہے اس کی ایک پرائمری پبلک سیکٹر کمپنی ہے جو اس پہ کام کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھارت الیکٹرانکس، اور پھر ہی اس کے ساتھ تقریباً 100 سے زائد اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں جو مختلف جہاز کے پرزے مختلف چیزیں ان کو دیتے ہیں. اور پھر جو ہم جن کو جانتے ہیں جیسے اڈانیز اور اڈانی گروپ، اس کے اندر سے بھی کچھ کمپوننٹس جو ہیں وہ بھی جو ہیں الحاق میں ہیں حال کے ساتھ اور بھارت الیکٹرانکس کے ساتھ. آلدو وہ ڈائریکٹلی نہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک طرح سے صرف انڈین ایئر فورس یا انڈین ایک پبلک سیکٹر مینوفیکچرر کی امبیرسمنٹ نہیں ہے. یہ انڈیا کی تمام ڈیفنس مینوفیکچرنگ جو بیس ہے، جو ڈیفنس مینوفیکچرنگ انٹیگریشن ہے، یہ ان سب کے اوپر جو ہے نشان اٹھاتی ہے کہ یہ کس قسم کی انٹیگریشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حال ہے بھارت الیکٹرانکس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 100 سے زائد جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز تھیں جو مختلف کمپوننٹس دے رہے ہیں، ان کا الحاق امریکہ، فرانس، اسرائیل اور مختلف دوسرے جو
ایئر فورس کے ساتھ ریلیٹڈ ڈیفنس کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک انویریبلی ان کمپنیز کا جو امپیکٹ ہے یا جو ان کے جو کنیکشنز ہیں یا ان کا جو فیتھ تھا کہ جی میک ان انڈیا کے ذریعے شاید انڈیا جو ہے وہ کمپوننٹ لے آئے جس سے وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے گا, وہ ترکی کا مقابلہ کر سکے گا ایز اے مڈ لیول مینوفیکچرر, تو وہ ایک بہت سیریس طریقے سے امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان کے اوپر سیاسی پریشر بھی بہت زیادہ ہے. جیسے کہ جشید صاحب نے بھی کہا کہ ایک دن یا میرے خیال سے 2 دن پہلے اسی جہاز سے یا شاید مطلب ان کی اسی فلیٹ میں سے جو ہے آئل جو ہے نظر آ رہا تھا دبئی شو میں گرتا ہوا. تو ان کے اوپر اگر اتنا پریشر تھا تو ان کو ریویو کرنا چاہیے تھا. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں جو ان کے پائلٹس کے لیے ہیں, جو ان کی فلائٹس کے لیے ہیں, یہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. آلدو یہ جہاز جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا کا جو ہے اسٹرانگ پاور ہاؤس تھا, یعنی کہ اس کے اندر کم سے کم ہندوستان کی جتنے ایئر فورس کے اندر مختلف قسم کے انسیڈنٹس ہوئے اس میں سب سے کم انسیڈنٹس ہوئے تھے. لیکن 2024 میں بھی ان کا یہی تیجس جہاز جو ہے ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے آلدو وہ مطلب انسیڈنٹ نہیں ہوا جس کے اندر کہ ان کو خدا نخواستہ کسی کی جان جاتی, لیکن اس قسم کا ایک انسیڈنٹ پہلے بھی ہو چکا ہے. اب اس انسیڈنٹس کا ساری دنیا کے سامنے ہونا اور اس طریقے سے ہونا یہ صرف اور صرف انڈین ایئر فورس کے اوپر امپیکٹ نہیں کرتا, یہ انڈیا کی تمام ڈیفنس مینوفیکچرنگ بیس, ان کی فیوچر انٹیگریشن آف ڈیفنس ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی یہ لیڈرشپ کی ڈیسیجن کہ وہ اپنی پائلٹس کی, اپنی ایئر فورس کی, اپنی آرمڈ فورسز کی لائف کو کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے باوجود اس کے, دیکھیں ایک مشین ہے, مشین کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیکنیکل ریزن ہو سکتا ہے, ایون بیسٹ آف ریزنس میں ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے ایئر فورس کا جو پائلٹ ہوتا ہے, آپ جس پہ اتنی ٹریننگ ہے, جیسے کہ ششید آپ نے کہا کہ وہ کتنی دفعہ ٹرین ہو چکے تھے, یعنی کہ 7 لیئرز, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ سٹینڈرڈ سے یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ اس وقت ٹیکنیکل بیسس کی وجہ سے یہ گرا ہے, پائلٹ کی وجہ سے نہیں گرا, لیکن جو بھی انویسٹیگیشن آفیشیل نکلے گی اس میں دیکھیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ نے اس پریشر میں ڈالا. اب یہ جو پریشر ہے ظاہر ہے اس کی جو الٹیمیٹ پرائس ہے وہ ہندوستان دے گا, ہندوستان کی ڈیفنس مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز دیں گی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کے الائیڈ پارٹنرز ہیں وہ بھی دیں گے. اب یہ جو الائیڈ پارٹنرز ہیں اس میں سے کچھ جو ان کے پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز ہیں, کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹرز کو انٹروڈیوس کر دیا ان پبلک سیکٹر ڈیلز کے اندر, وہ بھی جواب دہ ہوں گے. اور جب وہ جواب دہ ہوں گے تو اس میں اندانیز آتے ہیں, اس میں بی جے پی آتی ہے, اس میں بہت سارے ان کے RSS کے ممبرز آتے ہیں. تو یہ جو سیفرنائزیشن ہے انڈین آرمی کی, اس کا جو امپیکٹ ہے ان کی پولیٹیکل پرفارمنس تو تھی, اب ان کی جو ملٹری پرفارمنس ہے اور ان کی جو کمرشل ملٹری پرفارمنس ہے اس پہ بھی آ رہی ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ ان کی ملٹری پرفارمنس پر بھی اس کا اثر پڑے گا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں. حارث صاحب, آپ کا بھی تجزیہ چاہوں گا کہ جس طرح ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کی مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا بھی اور بھارتی حکومت بھی جو ابھی تک کی تحقیقات ہوئی ہیں اس میں ذمہ دار اس کا پائلٹ کو ٹھہرا رہی ہے. تو کیا پائلٹ کے اوپر ملبہ ڈال دینا درست ہے بریگیڈیئر صاحب, یا پھر یہ دیکھنا ہوگا بھارت کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ بنی یہ جہاز اتنے اس قابل تھے بھی کہ جتنا ان کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا بھارت کی جانب سے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. خالد چشتی صاحب, اسی سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ کیا پائلٹ کے اوپر ملبہ ڈالا جا سکتا ہے, جیسا کہ ہم بھارتی میڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں اس میں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ ملبہ بھارتی پائلٹ کے اوپر ڈال دیا جائے.